أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين إمام زين العابدين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. زادي تقوائي وراحلتي رجلائي ومقصدی مولائی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کل کی تاریخ 5 شعبان ولادت امام زین العابدین علیہ السلام، اور ایک تاریخ آپ کی ہے 15 جمادی الثانیہ اور ایک تاریخ ہے 15 جمادی الاولی، لیکن تینوں کا سن ایک ہی ہے، سن 38 ہجری 38 ہجری میں، اور وہ زمانہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ ہے کہ جب آپ کی ولادت با سعادت واقع ہوئی ہے. یعنی ائمہ میں اگر کسی کو اپنی حکومت میں ولادت کا شرف حاصل ہوا ہے تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہے، کہ دنیا جس حکومت کی منتظر ہے، صحیح ہے، ہم سب انتظار میں ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت ہوگی تو عدل و انصاف کو دور ہوگا، ایک گھاٹ ہوگا کہ جس پہ پانی پینے والے حیوان درندے بھی ہوں گے اور چرندے بھی ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایسی ہی حکومت علی کی حکومت تھی کہ جس حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوتا تھا. اس حکومت کے گواہ بنے ہیں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. چونکہ سن 36 میں آپ کو خلافت ملی ہے، سن 40 میں آپ کی شہادت ہے، سن 38 میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 2 سال مولائے کائنات کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ کو. اور یہ 2 سال ظاہر ہے علی کا پوتا ہے. علی نے کس شان سے آپ کا استقبال کیا ہوگا. امام حسین کے فرزند ہیں اور فرزند اکبر ہیں. ہم سب تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں پہلی اولاد ہوتی ہے تو جس خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ ہم آپ بیان نہیں کر سکتے، کہ آج کی شب میں ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کے ہاں پہلا بیٹا آ رہا ہے جس کا نام علی رکھا گیا. نام کیا ہے؟ علی. کنیت ابو الحسن، لقب زین العابدین. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یعنی ان مصائب و اعلام کے بعد سجدہ شکر میں سر کو رکھ دینا یہ اللہ والے کا کام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ جب انسان، یعنی اگر ہمارے اور آپ کے ہاں کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے، کسی کے ہاں کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری آ جاتی ہے،
تو بآسانی خدا کو ہدف بنا لیتا ہے کہ پالنے والے تو ہم نے تو کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا؟ واہ خاندان اہل بیت کے پورا کا پورا گھرانہ کربلا کے میدان میں لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کا لقب سجاد قرار پایا ہے۔ سجاد اس لیے کہا گیا کیونکہ موقع در موقع جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو سجدہ شکر میں اپنی آپ کی پیشانی جھک جایا کرتی تھی، کسی میں صلح کراتے تھے تو سجدہ شکر میں جھک جایا کرتے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آتا تھا، کوئی فقیر آتا تھا، کیا احترام ہوگا؟ کہا اس فقیر کا احترام کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہو کے فرماتے تھے دیکھیے ہم اور آپ فقیر کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امام کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے مال کو دنیا سے آخرت تک لے کر جائے گا اور مجھ سے میری اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ امام جمعے کے دن آتے ہیں، گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور خادم کو حکم دیتے ہیں کہ دروازے پہ رہنا، جو بھی سائل آئے اسے صدقہ دے دینا۔ تو وہ جو تھا اس نے امام سے کہا کہ مولا آج کل تو جو ہے بہت سے جو حقدار نہیں ہے وہ بھی طلب کرنے آ جاتے ہیں، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، اس زمانے کا بھی معاملہ تھا۔ کہا تم نے صحیح کہا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم دینے سے انکار کرنے لگے تو کوئی حقدار بھی لینے سے رہ جائے۔ سوچئے نظریہ کیا ہے۔ امام اگر صدقہ دیتے تھے تو صدقہ دینے کے بعد اسے واپس لے کے چومتے تھے، سائل کے ہاتھ پہ رکھا، رکھ کے اٹھایا اور چوما، کہتے تھے یہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی فقیر کو صدقہ دیا، سکہ جو دیا دینے کے بعد اسے چوما، چوم کے کہتے تھے کہ یہ پہلے سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے۔ یعنی یہ عظمت امام نے ہمیں بتائی ہے۔ امام کا کردار وہ کردار ہے کہ آپ کی 20-22 سال کی عمر یا 23 سال کی عمر کہ جو آپ نے اگر 38 سے ہم دیکھیں تو 2 سال ہمارے کس کے ساتھ ہیں؟ امام اپنے دادا مولائے کائنات کے ساتھ، اور اس کے بعد 50 تک یعنی 12 سال کی عمر تک آپ کس کے ساتھ ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ۔ 10 سال سن 60 تک کس کے ساتھ ہیں؟ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی امامت میں، اور بعد کربلا خود آپ کے پاس امامت کا منصب ہے۔ وہ جو سن 60 سے سن 95 تک ہے، 95 ہجری تک یعنی 35 سال مدت امامت ہے آپ کی، صحیح ہے؟ اور وہ مدت امامت کہ جو سخت ترین زمانے میں ہے، جس کے بارے میں روایت کہتی ہیں کہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، کہ مکے اور مدینے میں 12 افراد نہیں ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہوں بعد کربلا۔ ارتد الناس بعد الحسین الا 3، ایک روایت کہتی ہے کہ لوگ قتل امام حسین کے بعد مرتد ہو چکے تھے سوائے 3 لوگوں کے۔ سوچئے کہ جہاں 3 و 12 کی روایت مل رہی ہو، ایسے میں اپنی امامت کو سنبھال کے رکھنا کتنا بڑا کام ہے۔ آسان نہیں تھا، اتنے سخت ترین مراحل میں، کربلا جیسی سخت منزل میں اس ذمہ داری کو سنبھالنا جو کام ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا ہے۔ سن 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 64 میں واقعہ حرہ پیش آیا۔ واقعہ حرہ شاید آپ نے سنا ہو، کہ جس میں جب مدینے والوں کو یزید کی حقیقت کا پتہ چلا تو مدینے والوں نے یزید کے کارندہ جو وہاں پر موجود تھا عثمان ابن سعید، اسے نکال باہر کر دیا،
اور یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب یزید کی بیعت توڑ دی تو باقاعدہ یزید نے ایک لشکر مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں بھیجا مدینے، جس میں 10,000 مدینے کے مسلمان شہید کر دیے گئے، اور جس میں سے 700 حافظ قرآن تھے، 1,000 اور مدینے کی خواتین کو یزید کے لشکر پر حلال کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد 1,000 ناجائز بچے مدینے میں پیدا ہوئے۔ ان سب حالات میں جہاں مدینے کا کوئی گھر محفوظ نہیں تھا کہ جس کو یزید کی غلامی میں نہ لایا گیا ہو، اگر کوئی گھر محفوظ تھا تو وہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر موجود تھا، کہ پورے مدینے میں اتنا سارا واقعہ ہو جاتا ہے لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ اور اس صورت میں مروان ابن حکم یہ وہی شخص ہے کہ جب 28 رجب کو چلنے سے پہلے ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا تھا، تو یہی مروان تھا جس نے ولید کو قتل امام حسین علیہ السلام کا مشورہ دیا تھا۔ یہ شخص آتا ہے اور امام سے مدد طلب کرتا ہے، پہلے جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس، عبداللہ ابن عمر سے جا کے کہتا ہے کہ دیکھیں حکومت نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی ہیں، میرے بیوی بچوں کو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تم انہیں پناہ دے دو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر آتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کہ آپ مجھے پناہ دے دیں، میرے بیوی بچوں کو پناہ دے دیں۔ کہا کوئی بات نہیں، اپنے بیوی بچوں کو وہاں بھیج دو جہاں میرے بیوی بچے ہیں، جیسے میرے بچے رہیں گے ویسے تمہارے بچے رہیں گے۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کا دشمن ہے، خاندانی دشمن ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک، تو شاید امام جواب دیں گے کہ دیکھو ہم اس کے دروازے پہ گئے تھے، یہ اس کا سلوک تھا، اب ہمارے دروازے پہ آیا، یہ ہمارا سلوک ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی آ کے سائل بن کر آئے گا تو ہم اسے عطا کر دیں گے۔ میں کہوں گا اے مولا اگر آپ اپنے دشمن کو عطا کر رہے ہیں تو اگر مانگنے والوں نے باغ فدق مانگا ہوتا تو شہزادی کیوں نہ دے دیتی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ مدینے کی تباہی کے بعد یہی مسلم ابن عقبہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے حوالی موالی اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل بیت کی، آل محمد کی، خود امام زین العابدین علیہ السلام کی برائیاں کر رہا ہے، اور اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا کہ وہ حاضر ہوں۔ جب امام اس کے دربار میں پہنچے تو جس وقت وہ برائی کر رہا تھا عین اسی وقت امام زین العابدین علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ جو برائی کر رہا تھا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی امام اس کے دربار میں داخل ہوئے، بے ساختہ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد امام کا استقبال کیا، انہیں اپنے برابر میں بیٹھالا۔ جب وہ امام وہاں سے بات کر کے چلے گئے تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ ان کا تو اتنی برائی کر رہا تھا لیکن یہ خصوصی احترام کیسا، تو ان کے لیے کھڑا ہو گیا جو کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ کہا کھڑا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا روب و جلال اتنا تھا کہ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی وہ ہیبت آپ کی تھی۔ 64 میں آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟
اگر 23-24 ہم کربلا میں مانے تو 3 سال اور لگا لیجیے اس میں. تو اندازہ لگائیے کہ وہ دشمن کے جو آپ کی برائی کر رہا ہے، جب آپ سامنے آتے ہیں تو اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے. برائی کا مسئلہ آتا ہے تو دیکھیے ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. ایک شخص آپ کی برائی کرنے لگا. کیسے ہوتا ہے؟ لوگ چھیڑخانی کرنے کے لیے، جھگڑے کو بڑھانے کے لیے، اختلافات کے لیے برائی کرتے ہیں. ویسے ہی وہ ہمارے چوتھے امام کی برائی کرنے لگا. جب برائی کرنے لگا تو امام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. تو متوجہ کر کے کہا کہ آپ کو کہہ رہا ہوں. جب امام نے اس کی طرف نہیں دیکھا، توجہ نہیں دی، کہا آپ کو کہہ رہا ہوں. کہا تم مجھے کہہ رہے ہو لیکن میں قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ دیکھو جاہلوں کی بات پر کان نہ دھرو، اور اس پر عمل کرتے ہوئے میں تمہاری بات کو نہیں سن رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یعنی دیکھیے ہمارے سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم نے سجاد بھائی کے خلاف کوئی بات کی، وہ صاحب جا کے سجاد صاحب کو بتا دیا انہوں نے کہ مولانا آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے. آج کل سماج میں اتنی ایسی باتیں ماشاءاللہ ان کی بھرمار ہے. لوگ ایک دوسرے سے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے خواتین حضرات ہوں، یہ عیب سب کے یہاں تقریباً پایا جاتا ہے. تو ایک شخص آیا امام کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے تھے. امام نے کہا، سوچئے کیا شاندار جواب دیا ہے. امام نے کہا کہ تو نے اس کی دوستی اور ہمنشینی کا خیال نہیں کیا. کہا تو اگر اس کا دوست تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، تو تیرا تجھ پر واجب تھا کہ اس کے راز کو راز رکھتا، لیکن تو نے اس کی ہمنشینی کا خیال نہیں کیا. اگر ہم سب اس پر عمل کرنے لگ جائے تو ہمارا سماج کتنا خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. چونکہ ہوتا کیا ہے کہ اب آپ نے جا کے بتا دیا مولانا نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، تو سجاد بھائی ہم سے پوچھنے والے نہیں ہیں. وہ غلط فہمی پال کر بیٹھ جائیں گے. سامنے والے نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، ابھی پورے سماج کا تقریباً یہی حال ہے. لیکن امام ہمیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر لوگوں کی نگاہوں سے، لوگوں کے عیبوں سے اگر تمہیں بچنا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. سوچئے کہ مسلم ابن عقبہ مدینے سے چلا مکے کی طرف، تاکہ جس طرح سے مدینے کو تباہ و برباد کیا ہے ویسے مکے کو تباہ و برباد کرے. یعنی مسجد میں جب یعنی مدینے کے اندر جب تباہی کی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے ہیں، مدینہ تار تار کر دیا گیا ہے. 10,000 مدینے کے افراد کا شہید ہو جانا، سوچئے کہ بہت بڑا شہر نہیں تھا مدینہ، لیکن اس کے باوجود 10,000 افراد قتل کر دیے گئے تھے. جب یہ مسلم ابن عقبہ مکے کی طرف جا رہا تھا تاکہ مکے پہ چڑھائی کرے، لیکن اس کو موت نے موقع نہیں دیا. اس نے اپنا نائب بنایا حسین بن نمیر کو. حسین بن نمیر جو قاتلان امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں، آپ نے نام اس کا سنا ہوگا، اس کو اپنا نائب بنا دیا. اس نے مکے پہ چڑھائی کی، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، اس کی بے حرمتی ہوئی. 40 دن تک مکے کا محاصرہ رہا، گھیرا بندی کیے رہا. لیکن اسی اثنا میں یزید کا انتقال ہوا. یزید اس دنیا سے چلا گیا. یزید کا اس دنیا سے جانا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو غلبہ حاصل ہوا
اور اس نے جیت درج کی تو یہ حسین بن نمیر کو وہاں سے بھاگنا پڑا، مکے سے بھاگ کے یہ مدینے کی طرف آیا، اس کے ساتھ لشکر ہے۔ ایک رات اپنے لشکر والوں کے لیے کھانے کی فراہمی کے لیے کچھ ساتھیوں کو لے کے نکلا تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان لا سکے۔ راستے میں اس کی ملاقات امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوئی، اور امام کے پاس کچھ اونٹ یا کچھ گدھے یا گھوڑا جو بھی تھا اس پہ غلہ لدا ہوا تھا، اور مدینے کے اطراف میں رہنے والے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اس نے آپ سے غلہ خریدنا چاہا، امام نے اس کو سارا غلہ ویسے ہی دے دیا، اس سے قیمت وصول نہیں کی، غریبوں کے لیے دوسرے غلے کی فراہمی کی۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ امام نے کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ اس نے کہا میں حسین بن نمیر ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس ظالم کے ساتھ بھی امام نے کیا سلوک کیا ہے کہ کربلا میں جو لوگ امام حسین اور اسیران اہل حرم کے لیے پانی اور کھانا بند کرنے کے ذمہ دار تھے، قتل امام حسین میں شامل تھے، امام نے ان کو باقاعدہ غذا فراہم کی۔ اور جب غذا فراہم کی تو امام کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہونے کے حقدار ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ آپ کو تخت خلافت پر بیٹھال دوں۔ امام نے کہا مجھے ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر دشمن کے ساتھ اگر نیکی کر دی تو دشمن آپ کو تحفے میں کچھ دے رہا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی لالچ اگر دے رہا ہو تو اس کی طرف تمہارے قدم بڑھنے نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی شاندار زندگی امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے۔ یعنی امام کا وہ کردار جانے دیں کہ جیسے امام کے پاس آپ نے بہت سنا ہوگا واقعہ کہ امام کے پاس کوئی سائل آیا اور کہا کہ جو ہے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام نے کہا کہ تجھے مکان کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو مسافر ہے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کوئی اگر ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہو تو ہم اسے 5000 روپے دے دیں، لے رکھ لے۔ کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہو تو اس کو ہم کچھ دے دیں، نہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں امام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس پہ کان نہ دھریں، اس کی باتوں کو انسنا کرتے چلے جائیں۔ امام کی سیرت میں پایا جاتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کے عالم میں ایک مرتبہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اس بیماری کے عالم میں امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹا آپ کیسے ہیں؟ کہا خدا کا شکر ہے۔ کہا اگر کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہو تو بتا دو، چونکہ بیماری میں ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ امام نے کہا کہ میں وہی چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے، خدا کی یہ رضا کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے۔ امام نے آپ کا جواب سن کے خوش ہوئے، آپ کو گلے سے لگا دیا، کہا بیٹا تمہارا جواب بالکل ہو بہو جناب ابراہیم خلیل اللہ کے جواب کی طرح ہے کہ جب منجنیق سے انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا کہ جناب جبریل نے کہا حل لک حاجہ، کہ آپ کی حاجت ہے؟ کہا بالکل حاجت ہے، لیکن اس سے ہے جو حاجت کو میری جانتا ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بچپنے کا عالم ہے، توکل علی اللہ کتنا ہے کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ آپ باقاعدہ رواں دواں ہیں حج کے لیے،
بچپنے کا عالم ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں رفع حاجت کے لیے اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا. جب پیچھے رہ گیا تو جب میں چلنے لگا کیا دیکھا کہ اس سنسان بیابان میں ایک بچہ ہے جو پیدل سفر پہ رواں دواں ہے. میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارا زیادہ راہ زیادہ سفر کیا ہے، تمہاری سواری کیا ہے، تمہارا مقصد کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا زادی تقوائی، میرا راہ سفر، میرا سامان سفر میرا تقوی ہے. وراحلتی رجلائی، اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں. ومقصدی مولائی، اور میرا مقصد، میرا ہدف میرا مولا ہے. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی کام انجام دینا ہے تو خداوند عالم نے جو تمہیں اعضاء و جوارح دی ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ وہاں جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا حج پہ لوگ جاتے ہیں تو کیا کیا وہاں ضرورت ہوگی، صحیح ہے، سارا لے کے جاتے ہیں. یعنی ماوا لے جانا ہو تو پورے 3-4 کلو سپاری لے جائیں گے، چونا لے جائیں گے، تاکہ 40 دن رہنا ہے تو 40 دن ماوے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. چائے پتی ہے اور دنیا کی چیزیں لے کر جاتے ہیں. صحیح. تو امام کے پاس کوئی ایسا کھانے پینے کا سامان نہیں. کہا آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کہا کہ یہ بتاؤ اگر تم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہو تو کیا اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، خدا کا مہمان ہوں، اور جس کا مہمان ہوں وہی میرے کھانے کا انتظام کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آئیے خداوند عالم سے دعا کریں کہ پالنے والے اس مولود مسعود کے صدقے میں معبود ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. معبود ہم سب کے اعمال کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین نصیب فرما. معبود ہم سب کی دلی حاجات کو پورا فرما. پالنے والے تجھے اس مولود کا واسطہ یا آقا حسین ہمیں اپنی زیارت نصیب فرما. پالنے والے جو ہماری مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرما. معبود بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو از غیب ادا فرما. پالنے والے جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما. پالنے والے جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. پالنے والے جو بچے امتحانات کے قریب ہیں ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما. معبود ہمیں دنیا کے تمام امتحانات و آخرت کے امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرما. معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما. معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ان کے حق میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمیں پیار و محبت اور اخوت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تجھے چوتھے امام کا صدقہ ہمارے بیچ کے اختلافات کو ختم فرما. معبود ہمیں اخوت و بھائی چارے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمیں غریبوں و محتاجوں کا ہمدرد بنا. پالنے والے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. معبود جو قید و بند کی زندگی گزار رہے انہیں رہائی عنایت فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. معبود ایران کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. انہیں خود میں اپنے آپ میں پریشان فرما. پالنے والے ان کے اسلحوں کو ناکام فرما. معبود شام، بحرین، یمن، کویت
نائجیریا، پاکستان، افغانستان، جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے، علی کے چاہنے والے، ہم سب کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ ہماری بہترین دعا ہے حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔